الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
لاکھوں کروڑوں احسان و کرم پروردگار عالم کے کہ اس نے ہم سب کو ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کا آج تیسرا ہفتہ چل رہا ہے، یعنی دوسرا عشرہ اب مکمل ہونے کو ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے بڑا معروف و مشہور مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کو بچہ بچہ جانتا ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ اتنا اور مہینوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اتنا اور مہینوں کو نہیں جانتے، لیکن پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک کو اتنا مشہور کر دیا، اتنا معروف کر دیا کہ بچے بچے کے دل میں رمضان کی عظمت ہے، رمضان مبارک کی قدر ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں رمضان مبارک کی قدر اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میری اسلامی تمام کی تمام ماؤں بہنوں، میرے ذہن کے اندر آج رمضان المبارک کے مہینے سے متعلق بہت سارے عنوانات ہیں، لیکن سارے عنوانوں کو کس طریقے سے بیان کروں؟ نمبر ایک تو میرے ذہن میں ہے رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کی عظمت کو آپ کے سامنے بیان کروں، اور دوسرے میں شب قدر کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کروں، اور تیسرے اعتکاف جیسی محترم بالشان عبادت کو آپ کے سامنے بیان کروں، اور چوتھے صدقۃ الفطر کو آپ کے سامنے بیان کروں، اور پانچویں زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا رکن زکوٰۃ کو بھی اس کے سامنے آپ کے سامنے بیان کروں۔ یہ 5 عنوان میرے سامنے ہے، لیکن پانچوں عنوان یہ ایسے عنوان ہیں کہ ان کے اوپر کم از کم ایک گھنٹہ بیان ہونا چاہیے، تب جا کے صحیح طریقے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ 1 گھنٹہ رمضان کی عظمت کو، 1 گھنٹہ شب قدر کو، اور 1 گھنٹہ اعتکاف کو، اور 1 گھنٹہ صدقۃ الفطر کو، اور 1 گھنٹہ زکوٰۃ کو بیان کیا جائے۔ لیکن میری ماؤں بہنوں، وقت بہت کم ہے، میں صرف اور صرف 1 سوا گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالی 5 عنوانات کے اوپر بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ صرف 15 منٹ 5 عنوان پر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی اہمیت کو میں اپنے آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہوا اور اس کا احسان ہوا کہ رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اور میری ماؤں بہنوں، اسلامی ماؤں بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا متبرک، اتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے والوں
کے لیے خدا کی قسم سمندر کی مچھلیاں تک بھی دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سمندر کہاں، سمندر کی مچھلیاں کہاں، اور ہم کہاں؟ خدا کی قسم آج ہم اگر اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہم رات کو تراویح پڑھیں، خدا کی قسم گھونسلوں میں رہنے والے پرندے بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، بلوں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، رمضان کی عظمت کو کہاں تک بیان کروں اور کہاں تک اس کی اہمیت کو بیان کروں؟ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساعت، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ رب العزت نے بابرکت بنا دیا، اللہ رب العزت نے عظمت والی گھڑی بنا دی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پوری کائنات کے بسنے والے مسلمانوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ 11 مہینے تک جو گناہ کر کے ہمارا دل زنگآلود ہو چکا ہے، ہمارے دلوں پر تاریکی آ گئی ہے، ہمارے دلوں پر تاریکی چھا گئی ہے۔ رب کائنات بھی سوچتے ہیں میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں، میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ جس طریقے سے وہ میری ماں تو اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیتی ہے، اپنے بچے کو تو غصے میں کہہ دیتی ہے او میرے بیٹے تو میرا بڑا نافرمان ہے، تو میرا کہنا نہیں مانتا، میرے کہنے کو نہیں سنتا، چل دور ہو جا، میرے گھر سے نکل جا، دوپہر کا کھانا نہ دوں گی، شام کا کھانا نہ دوں گی، اب تو بھوکے ہی مرتا رہنا۔ باپ بھی دھتکار دیتا ہے، باپ بھی ڈانٹ دیتا ہے، غصے میں بھگا دیتا ہے، لیکن میری ماں بہنوں جب تو دوپہر کو کھانے کے لیے بیٹھتی ہے، جب بچے کا باپ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو خدا کی قسم باپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ماں کی آنکھ سے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ میرا بیٹا بھوکا ہے، جب اپنے بچے کی بھولی بھالی صورت نظروں میں آتی ہے، جب بھولی بھالی صورت کا نقشہ نظروں میں کھنچتا ہے تو خدا کی قسم ماں سوچتی ہے، ماں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرا بچہ ایک مرتبہ مجھ سے کہہ دے کہ میری غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ خدا کی قسم ماں یہ سوچتی ہے، ماں کا دل یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کو جلدی سے اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلا دوں، اپنے پاس بٹھا کر اپنے بچے کو روٹی کھلا دوں۔ جو میرے بچے کا چہرہ مرجھا گیا ہے بھوک کی وجہ سے، چہرہ مرجھا گیا ہے، چہرہ پیلا پڑ گیا ہے بھوک کی وجہ سے، خدا کی قسم باپ بھی سوچتا ہے کہ ایک مرتبہ میرا بچہ مجھ سے کہہ دے کہ میری غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، تو باپ بھی سوچتا ہے کہ میں بھی اپنے نور نظر کو، اپنے لختے جگر کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلا دوں۔ اگرچہ وہ غصے میں دھتکار دیتا ہے، ماں بھی غصے میں کہہ دیتی ہے میں تجھے کھانے کو نہ دوں گی، میں تجھے پینے کو نہ دوں گی،
بالکل ہو بہو ویسے ہی اللہ رب العزت بھی سوچتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، میں نے چھوٹے سے بڑا کیا، میں نے ہی ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے پالا ہے، اور بولنا میں نے سکھایا، چلنا میں نے سکھایا، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، میرے بندے سے غلطی ہو گئی، اور میرے بندے ایک مرتبہ تو کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، اور میرے بندے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ رب العزت کبھی شب برات کو لاتے ہیں تو کبھی شب قدر کو لاتے ہیں، تو کبھی عید الفطر کی راتوں کو لاتے ہیں، کبھی رمضان کی راتوں کو لاتے ہیں، اور سب کا مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے بندے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو میں معاف کر دوں گا، اور میں تجھے جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا دوں گا۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، لیکن یہ نالائق بندے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی رحمت کو ہر وقت غصے سے بھڑکاتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو بھول جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میری ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ ماہ مبارک ہماری زندگیوں میں پھر عطا فرما دیا۔ نہ جانے گزشتہ سال تم نے دیکھا کتنی ہماری مائیں بہنیں ایسی تھی جو دنیا کے اندر رہتی تھی، کھاتی تھی، پیتی تھی، دندناتی تھی، اور روزے بھی رکھتی تھی، سحری بھی کھاتی تھی، لیکن افسوس صد افسوس وقت نے ان کا ساتھ نہ دیا، عمر نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، اور وہ دنیا سے چل بسی، اور آج وہ قبر کے اندر آہیں بھر رہی ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت ان پر کیا گزر رہی ہے، ان پر اس وقت کیا حالات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کا اتنا بلند مقام بنا دیا، اتنا اونچا مقام بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک میں اپنے تمام کلاموں کو نازل فرمایا۔ اگر اپنے قرآن کو دنیا میں بھیجنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو رمضان کے مہینے کا انتخاب فرما رہے ہیں۔ اگر توریت کا نازل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو رمضان کے مہینے کا انتخاب فرما رہے ہیں۔ اگر زبور کا دنیا میں بھیجنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کا انتخاب فرما رہے ہیں۔ اگر انجیل کا اس دنیا کے اندر بھیجنے کا پروگرام بناتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا انتخاب فرماتے ہیں۔ تو لہذا 6 رمضان کو توریت اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، زبور کو 18 رمضان مبارک میں حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور انجیل کو 13ویں روزے کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کی 27ویں شب کو، یعنی 27ویں روزے کو اللہ رب العزت نے آسمان سے، عرش معلیٰ سے آسمانی دنیا پر نزول فرمایا ہے۔ تو 27ویں روزے کا 27ویں شب کا انتخاب فرمایا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینے کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اسی وجہ سے پیارے نبی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا ہے کہ یہ مہینہ تمام کی تمام مہینوں کا سردار ہے۔
11 مہینوں کا سردار ہے۔ میری ماں بہنوں اور میری اسلامی ماں بہنوں، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں نازل فرمائی، ان تمام چیزوں میں ایک دوسرے کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے اونچا کر دیا، کسی کا مقام بڑھا دیا، کسی کا مقام نیچے کر دیا، کسی کو حاکم بنایا تو کسی کو رعایا بنایا، اور کسی کو حاکم بنایا تو کسی کو محکوم بنایا، کسی کو استاد بنایا تو کسی کو شاگرد بنایا، کسی کو پیر بنایا تو کسی کو مرید بنایا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں نازل فرمائی، خدا کی قسم ایک دوسرے کا مقام و مرتبہ اونچا نیچا کیا ہے۔ حضرات انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا تو کسی کا مقام بڑا کیا گیا اور کسی کا مقام نیچا کیا گیا، اور تمام نبیوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کا سردار رمضان مبارک کے مہینے کو بنایا ہے۔ اور کیوں نہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بنے، جبکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے عبادتوں کا ثواب بھی بڑھا دیا، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا مقام و مرتبہ خدا کی قسم اتنا بلند و بالا کر دیا، اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کا بنایا، اتنا اور مہینے کا کسی کا نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کا بنایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اس ماہ مبارک کی اتنی قدر تھی، اتنی اہمیت تھی کہ اللہ کے حبیب رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے صحابہ اکرام کو اکٹھا کر صحابہ اکرام کو جمع فرما کر ایک وعظ فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے یوں کہا کرتے تھے، او میرے صحابہ آ جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، ایک ساتھ جمع ہو جاؤ، تمہارے اوپر ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے، اتنی فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے، اتنا مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے دنوں میں روزے کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، اور رات کو تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دے دیا ہے۔ تو رمضان مبارک کی یہ عظمت اور یہ فضیلت مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے، جس کو تقریباً 23 منٹ لگ گئے ہیں۔ دوسرا عنوان ہمارا شب قدر کا ہے، کیونکہ رمضان مبارک کا جو تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے اور تیسرے عشرے کا آغاز ہوتا ہے، تو اس میں دو چیزوں کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے، اور دو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ایک تو اعتکاف اور دوسرے شب قدر۔ تو اللہ رب العزت نے شب قدر کو اس مہینے کے اندر رکھا ہے،
اور شب قدر کو رکھنے کی وجہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا تذکرہ فرمایا، اور وہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے 80 سال تک اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کی، پل جھپکنے کی برابر بھی انہوں نے غفلت نہ کی، برابر رات دن اللہ رب العزت کی عبادت میں لگے رہے۔ تو جب یہ بات اللہ کے حبیب کے کانوں میں پڑی، اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا، اور جب جبریل نے ان 3 اشخاص کا تذکرہ فرمایا تو اللہ کے پیارے نبی کو صدمہ ہوا، اللہ کے پیارے نبی کو غم ہوا، اللہ کے پیارے نبی نے اللہ سے یوں کہا، اے میرے مولا، اے باری الہ، میری امتوں کی عمر مختصر عمر ہے، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اور تو نے پہلی امتوں کی عمریں اتنی لمبی کی ہے، تو وہ تو عبادت کر کے، نیکی کر کے رضائی الہی کو مقصود اکٹھی کر، رضائی الہی کو وہ حاصل کر لیں گے، اور بہت بڑا مقام حاصل کر لیں گے۔ میری امت کس طریقے سے اتنے اونچے مقام کو پہنچے گی؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اور میرے نبی تو غم نہ کر، اور میرے نبی تو مایوس نہ ہو، دیکھ میں تجھے ایسی رات عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی ایک رات کی عبادت کا اتنا ثواب ہوگا کہ 1000 مہینوں تک بھی عبادت کر کے اتنا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا جتنا ثواب صرف اور صرف ایک ہی رات میں عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا، اور وہ رات ہے شب قدر۔ اسی کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام الہی کے اندر بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے، لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ آگے اللہ خود ہی بیان فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات کے اندر فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے اترتے ہیں، اور جبریل بھی ساتھ میں آتے ہیں، من کل امر، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور سلامتی ہوتی ہے
فجر کے طلوع ہونے تک، صبح صادق کے ہونے تک سلامتی سلامتی ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر فرشتے گشت لگاتے پھرتے ہیں، فرشتوں کی جماعت دنیا کی گلی گلی میں گھومتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں، جو رات اب آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی آخر عشرے میں، تو اس رات کے اندر فرشتوں کی جماعت اترتی ہے اور محلے محلے گلی گلی گھر گھر گھومتی ہے، اور اللہ کی رحمت آواز بھی لگاتی ہے، اللہ کی رحمت آواز لگاتی ہے، اور ہر ایک کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاتی ہے اور آواز لگاتی ہے، اور سونے والوں مسلمانوں اٹھ جاؤ، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں دینے کے لیے آئے گا، تم لے لو، تمہیں معاف کرنے کے لیے آئے گا، تم معافی مانگ لو، تمہارا سوال پورا کرنے کے لیے آئے گا، تم سوال پورا کرا لو، اپنے دکھ دردوں کو رب کے سامنے رکھ دو، تمہارا دکھ درد کو دور کرنے کے لیے آئے گا۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی کریمی کتنی بڑی ہے، تمہیں معاف کرنے کے لیے خود ہی آسمان سے چل کر فرشتوں کی جماعت تمہارے گھر گھر گھوم رہی ہے، اور جسے بھی فرشتے دیکھتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں، جب کہ تمام کے تمام لوگ اپنے گھروں کی کنڈیاں بند کر کر کے سو گئے ہیں، لیکن اسی حالات میں کچھ اللہ کے نیک بندے، کچھ اللہ کی نیک بندیاں اٹھ کر وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو کر نوافل پڑھتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں، تسبیحات کا پڑھتی ہیں، تو وہ جو فرشتوں کی جماعت آتی ہے، وہ فرشتوں کی جماعت ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، اللہ سے کہتی الہ العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ان کے سوالوں کو پورا کر دیجئے، ان کے دکھ دردوں کو دور کر دیجئے۔ میری ماں و بہنوں، خدا کی قسم یہ آواز صبح صادق تک لگتی رہتی ہے۔ شب قدر کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اتنی مبارک وہ رات ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں میری بندیوں، میرے بندوں، تم مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا، میرے سامنے سوال کو رکھو، میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، اپنے دکھ دردوں کو میرے سامنے رکھو، میں تمہارے دکھ دردوں کو دور کروں گا، اور میرے بندو اگر تمہاری زبان اردو کی ہے اردو میں مانگو، انگریزی کی ہے انگریزی میں مانگو، پنجابی کی زبان ہے پنجابی میں مانگو، عربی کی زبان ہے عربی میں مانگو، جس زبان میں بھی جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ اور میری اسلامی ماں بہنوں، اللہ رب العزت تمہارے اوپر، میرے اوپر کتنا مہربان ہے، تمہیں مجھے اللہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ جن کے بچے یہ رو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ذرا ان کو چپ کر لے یا ایک طرف کو لے جائے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ ہمارا دوسرا عنوان چل رہا ہے الحمدللہ، اور 5 عنوان مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ویسے تو دل تو یہ چاہتا تھا کہ کھل کر آپ کے سامنے میں بیان کروں، لیکن وقت بہت تنگ ہے، اور ایک عنوان کے لیے میں نے صرف 15 منٹ متعین کیے، لیکن بات پوری نہیں ہو پائے گی، میں ادھوری چھوڑ دوں گا۔ میں نے بتایا تھا ایک عنوان کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ تو چاہیے تھا ہی، لیکن کیا کروں، وقت نہیں ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ بھی اب رخصت ہونا چاہ رہا ہے بہت جلد۔ اب یہ ماہ مبارک بڑی تیزی کے ساتھ
ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ آج یہ 18واں روزہ ہے، بس صرف 12 روزے اور رہ گئے ہیں اور یہ ماہ مبارک ہم سے اب رخصت ہو جائے گا۔ میری ماں و بہنوں، قدر کر لو اس ماہ مبارک کی، اور جو رات آنے والی ہے شب قدر، اس رات کے لیے تیاری کر لو۔ آج ہم اس دنیا کے لیے صرف مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہم نے رات دن ایک کر رکھا ہے۔ رات دن ہم مارے پھرتے ہیں، رات کو نیند نہیں اور دن میں سکون نہیں، پورا کا پورا وقت اس مختصر سی زندگی کے اوپر ہمارا لگ رہا ہے۔ لیکن جو زندگی اس کے بعد کی آنے والی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی، وہ زندگی نہیں ہے۔ کیا ہم اس زندگی کے لیے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایک رات ہم جاگ نہیں سکتے؟ جاگ سکتے ہیں۔ اس رات کے لیے ہم جاگیں اور اس رات کے لیے ہم ابھی سی تیاری کریں۔ آج 18واں روزہ، کل کو 19واں، پرسوں کو 20واں، اور 21ویں شب سے یہ اس رات کا ہونے کا امکان شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح علم بالکل نہیں ہے کہ کس رات میں وہ شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، لیکن حدیثوں کے اندر صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ رات طاق راتوں کے اندر آتی ہے، یعنی 21ویں شب کو، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، عام طور پر ان راتوں کے اندر وہ رات پائی جاتی ہے۔ تو میری ماں و بہنوں، ان راتوں کو نوٹ کر لو اور ان راتوں میں پوری رات انشاءاللہ تعالی جاگ کر کے گزاریں گے۔ معلوم نہیں کہ اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں۔ کتنی ہماری مائیں بہنوں کے جنازے ہمارے گھروں سے اٹھ کر کے چلے گئے ہیں، ان میں جوان بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، بچیاں بھی تھیں، اس دنیا سے وہ چل بسی، اب وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی ہیں، کبھی بھی اب وہ واپس لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ تو میری ماں و بہنوں، تو اگلے رمضان کو کس نے دیکھا ہے؟ تو ہم ابھی سے ہی ان راتوں کی تیاری کریں، انشاءاللہ تعالی ان راتوں کو ہم جاگ کر کے گزاریں گے اور اپنے رب سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ تو یہ شب قدر کی فضیلت مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کے اندر بھی تقریباً 20 منٹ کا وقت لگ چکا ہے۔ اب ہمارا تیسرا عنوان ہے اعتکاف۔ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آنی ضروری تھی۔ میں شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے میرا یہ پروگرام رکھا آج کے دن، اور بہت اچھا رکھا اور بہت اچھے موقع پر رکھا، اور تیسرے عشرے کے آغاز سے پہلے آپ نے یہ پروگرام رکھ لیا تاکہ موٹی موٹی باتیں میں آپ تک پہنچا سکوں۔ آپ کو تو ہر ہفتے یہ پروگرام رکھنا چاہیے تھا۔ معلوم نہیں کہ آپ کے سامنے یہ باتیں ابھی تک آئی بھی یا نہیں، اور جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ پتہ نہیں آئی یا نہیں آئی، اللہ خوب جانتا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ وہ باتیں آپ کے سامنے آئی یا نہیں آئی جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ تو پہلا عنوان میں نے رمضان کی فضیلت کو بیان کیا، دوسرا عنوان شب قدر کی فضیلت کو بیان کیا، اب تیسرا عنوان ہے اعتکاف کا۔ دھیان سے سنیں، انشاءاللہ تعالی بہت بڑا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ عام طور سے مسائل تو ہمیں معلوم نہیں ہوتے، اور بغیر مسائل کے ہی ہم اعتکاف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں،
اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہ فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے کسی نہ کسی عالم دین کا آپ کو پروگرام رکھنا چاہیے تاکہ اعتکاف کے مسائل، اعتکاف کی فضیلت آپ کے سامنے آ جایا کرے۔ تو اب اعتکاف کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اعتکاف کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ اعتکاف کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ ساری دنیا کو چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنے شوہروں کو چھوڑ کر ایک طرف یکسوئی کے ساتھ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی عبادت یہ اعتکاف کی ہے کہ اس کے اندر آپ ہوتے ہیں اور صرف آپ کا خدا ہوتا ہے۔ تم راتوں کو اپنے رب سے باتیں کرتی ہو۔ میں تو صرف کیونکہ خواتین میں ہی میرا بیان ہے تو اس لیے میں تو صرف آپ کے ہی بارے میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی اعتکاف مرد حضرات کے لیے ہم مساجد کے اندر بیان کرتے ہیں، آپ کے لیے صرف میں آپ کے ہی بارے میں بتاؤں گا۔ مرد حضرات کا بھی اعتکاف ہوتا ہے اور عورتوں کا بھی اعتکاف ہوتا ہے۔ عورتیں بھی اس کو حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ نے گھر کے اندر کوئی جگہ نماز کے لیے متعین کر رکھی ہے تو آپ کا اعتکاف اسی جگہ ہوگا، اور اگر آپ نے گھر کے اندر کوئی نماز کی جگہ متعین نہیں کی ہے تو آپ گھر کے ایک کونے کو متعین کر لیں گے، آپ وہیں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کا وقت شروع ہوگا جو آپ پرسوں کو 20واں روزہ رکھیں گے نا، تو 20واں روزہ آپ کو اسی جگہ پر افطارنا ہے جہاں پر آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ نیت کر لو انشاءاللہ بھی صحیح کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں گی۔ اور کیوں نہ بیٹھے جب کہ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے نبی کی تمام بیویاں اعتکاف کے اندر بیٹھا کرتی تھی۔ صحابیات اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی۔ ہمارے نبی کی بیٹیاں اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی، تو پھر ہم کیوں نہ اعتکاف میں بیٹھے؟ مفت کا ثواب اگر حاصل کرنا چاہتی ہو میری ماں بہنوں، 10 دن کوئی زیادہ نہیں ہوتے، 10 دن کوئی زیادہ نہیں ہوتے، 10 دن تک خوب رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کو منا لو۔ جو رب تم سے ناراض ہو چکا ہے، تم نے اتنے گناہ کیے، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، اور اسی طریقے سے نہ جانے کتنی برائیاں تمہارے اندر ہے، بے پردہ ہو کر گھروں سے نکلتی ہو، اپنے شوہروں سے اجازت لینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، شوہر کی بغیر اجازت کے تم گھروں سے نکل جاتی ہو۔ کیا تم نے یہ گناہ نہیں کیا؟ گناہ ضرور کیا کہ تم نے اپنے شوہروں سے اجازت نہیں لی، گھروں سے باہر نکل گئے، تم نے زبان چلا کر اپنے شوہر کو برا بھلا کہہ کر تم نے اپنے شوہروں کو ناراض کیا ہے، اپنے شوہر کا دل دکھایا ہے۔ تو خدا کی قسم اگر تم نے دنیا کے اندر کوئی غلطی کر کے، کوئی کوتاہی کر کے اپنے شوہر کا دل دکھایا، اپنے شوہر کو ناراض کیا، تو رب بھی تم سے ناراض ہے اور تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں، چاہے تم کتنی تراویح پڑھتی رہو،
کتنے ہی ذکر و اذکار کرتی رہو، کتنی اوابین پڑھتی رہو، کتنی چاش تہجد پڑھتی رہو، ایک بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ تم اپنے شوہر کو راضی نہ کر لو۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ تو تفصیل تو بہت لمبی ہے۔ میں آپ کو ایسی خواتین کے واقعات بھی آپ کو بتاتا کہ جن کے شوہر جلاد تھے، جن کے شوہر بڑے خطرناک تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے شوہر کو راضی رکھا، اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اور ان سے خطرناک، ان سے زیادہ جلاد تمہارے شوہر ہو نہیں سکتے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے شوہروں کو راضی کر کے جنت کی وہ ٹھیکیدار بن گئی۔ تو میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تم اپنے شوہروں کو راضی کر کے اور اپنے شوہر سے اجازت لے کر دیکھو۔ جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی میری مائیں بہنیں، اگر شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر سے اجازت لینی ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت دے دے تو اعتکاف میں بیٹھ جائے، اور اگر شوہر اجازت نہ دے تو نہ بیٹھے۔ مسئلہ دھیان سے سن لینا کہ اگر شادی شدہ خواتین ہیں تو اپنے شوہروں سے اجازت لیں اور تب اعتکاف کے اندر بیٹھے۔ اور جو ہماری بچیاں ہیں جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ آپ سمجھ لینا۔ تو اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے میری ماں بہنوں۔ اعتکاف کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اس کی اہمیت اتنی بڑی اہمیت ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ہر سال۔ اور اگر کبھی اعتکاف چھوٹ گیا کسی عذر کی وجہ سے تو آپ نے رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں کے بعد آپ نے بغیر رمضان کے بھی اعتکاف فرمایا ہے کہ اگر کسی وجہ سے رمضان کا اعتکاف آپ کا چھوٹ گیا، جیسا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور میرے نبی 17 رمضان کو 17ویں روزے کو اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ گرمیوں کا موسم تھا، شدید گرمی تھی، بھوک پیاس کا عالم تھا۔ ایسے عالم میں میرے نبی 17ویں روزے کو غزوہ بدر کے لیے نکلے، اور 17ویں روزے سے نکلنے کے بعد پورے رمضان تک آپ گھر واپس نہیں آئے، تو آپ اعتکاف کہاں سے کر لیتے؟ تو آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، تو آپ نے رمضان مبارک کے مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے اس رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی، کہ اگر رمضان مبارک کے مہینے میں اعتکاف نہیں ہوا تو آپ نے رمضان مبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد اعتکاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور جس سال مکہ فتح ہوا، جس سال مکہ فتح ہوا اس سال بھی آپ نے رمضان کا اعتکاف نہیں فرمایا، تو آپ نے بعد میں اعتکاف فرمایا۔ غرض کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے میرے نبی کا اگر اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ نے رمضان کے بعد اس کا اعتکاف کیا ہے اور اس کی قضا کی۔ اگر آپ بآسانی بالکل کوئی دقت نہ ہو تو آپ 10 دن کا اعتکاف فرماوے،
یعنی 20ویں روزے کے 20واں جو روزہ ہوگا اور اس کا جو غروب آفتاب ہوگا یعنی سورج غروب ہوگا، اس وقت سے اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عید الفطر کے چاند دیکھنے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو پورے 10 دن کا اعتکاف فرماوے، ٹھیک۔ اور اگر آپ کم دنوں کا اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو کم دنوں کا بھی کر سکتی ہیں، 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا، جتنے بھی بآسانی جتنے دنوں کا آپ اعتکاف کر سکتی ہیں تو آپ اعتکاف کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان مبارک کے 1 دن کے اعتکاف کا ثواب اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے جیسا کہ 2 حج اور 2 عمرے تم نے کر لیے۔ سبحان اللہ، یعنی 2 حج اور 2 عمروں کی برابر 1 دن اعتکاف کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور کیا لو؟ اور کون سے حج؟ جو حج مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ جو عمرے قبول ہو جائے اور جو حج قبول ہو جائے، ایسے حج مقبول اور عمرہ مقبول کے برابر اللہ رب العزت 1 دن اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں میری ماؤں بہنوں۔ البتہ جو سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہے، یہ بھی سن لینا۔ سنت جو اعتکاف ہے، سنت الکفایہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، یہ سنو۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت، نمبر 3 نفل۔ 3 اعتکاف ہے۔ واجب تو وہ ہے جو کسی کام کے ہونے کی نظر کر لی ہو کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گی۔ یہ میں آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں، مرد کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گی، تو آپ کے اوپر یہ اعتکاف واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا، آپ کو کرنا لازم ہے۔ اور نمبر 2 سنت۔ سنت جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت الکفایہ ہے۔ اور تیسرا اعتکاف یہ نفل ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کبھی بھی آپ 1 دن کا، 2 دن کا یا کسی بھی وقت کا آپ اعتکاف کر سکتی ہے۔ کم از کم 1 دن کا ہونا ضروری ہے، 1 دن کا اعتکاف کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اعتکاف کے لیے بیٹھے تو آپ اپنے شوہروں کو اپنے پاس نہ آنے دیں، بالکل الگ رہیں، کیونکہ اگر شوہر آپ کے آ گئے اور آپ کی بات چیت ہو گئی تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ الگ تھلگ رہیں، یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اگر اعتکاف کی حالت میں جو عورتوں کا مہینے کا ماہواری کا معاملہ ہوتا ہے تو اگر وہ ہو جائے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تمام مسائل ہیں، اور بغیر ضرورت کے جو آپ نے کونا اختیار کر لیا ہے گھر کا، بغیر ضرورت کے اگر وہاں سے اٹھیں گی اور گھر کے اندر کام کرنے والی آپ کی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بغیر ضرورت کے اگر آپ اٹھی تو اس سے بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اعتکاف کریں۔ اعتکاف کا بہت بڑا ثواب اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اور بتاؤں آپ کو اعتکاف کا ثواب، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 1 دن کا بھی اعتکاف کر لیا، 1 دن کا اعتکاف کیا، تو اللہ رب العزت
العزت اس کے اور جہنم کے درمیان، یعنی معتکفہ اور جہنم کے درمیان اللہ رب العزت اتنی دوری کر دیتی ہے، اتنا فاصلہ کر دیتی ہے کہ جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، صرف ایک دن اعتکاف کرنے کی وجہ سے جہنم سے تمہیں اتنی دور کر دیتے ہیں جتنی زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام و مرتبہ معتکفہ کا رکھا ہے۔ میری ماں بہنوں، جب تم اللہ رب العزت کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اور اس کا خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہروں سے الگ ہو کر، اپنے بچوں سے الگ ہو کر، تمام دنیا کے کاروباروں کو چھوڑ کر ایک کونے کو اختیار کر لیتی ہے، اب تم ہوتی ہیں اور تمہارا رب ہوتا ہے۔ تم جب راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرو گی تو اللہ سے بات چیت کرو گی، اگر ذکر و اذکار کرو گی، تسبیحات پڑھو گی تو اللہ سے بات چیت کرو گی۔ میری ماں بہنوں، اگر تم سو گی تو سونا بھی عبادت میں لکھا جائے گا، کھانا کھاؤ گی تو کھانا کھانا بھی عبادت کے اندر لکھا جائے گا۔ میری ماں بہنوں، اگر تم افطار کرو گی تو وہ بھی افطار کرنا بھی عبادت کے اندر لکھا جائے گا۔ اگر تم بیمار پڑ جاؤ گی، بیمار پڑنے کی وجہ سے اگر تم سے عبادت نہ ہوئی تو بغیر کرے اللہ رب العزت عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بیمار پڑنے کی وجہ سے ذکر و اذکار نہ ہوا، تسبیحات نہ پڑھی گئی تو اللہ رب العزت بغیر کرے اس ذکر و اذکار کا ثواب عطا فرمائیں گے، تسبیحات پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے معتکفہ کا رکھا ہے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، تو میری ماں بہنوں نیت کر لو ابھی صحیح، پروگرام بناؤ اور حساب بناؤ کہ انشاءاللہ تعالی ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے، روئیں گے راتوں کو، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ ابھی تک بھی لاکھوں کی دوائی کر لی، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، دوائی نے ایک مرتبہ بھی کام نہ کیا۔ میری ماں بہنوں، خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو نکال کر کے تو دیکھو، اس ماہ مبارک میں لا علاج کو بھی اللہ رب العزت بالکل صحت یابی عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں، لا علاج ہو گیا۔ جو لا علاج ہوتا ہے اس کا علاج اللہ کے یہاں ہے۔ بیماری اللہ دینے والے ہیں تو شفا بھی اللہ رب العزت دینے والے ہیں۔ اگر اس کا وقت ہی پورا ہو گیا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ جتنی زندگی اللہ رب العزت نے لکھی ہے، اگر اتنی زندگی اس کی پوری ہو گئی ہے اور جتنا رزق اللہ رب العزت نے لکھا ہے اگر وہ پورا ہو گیا ہے تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اللہ رب العزت سے تم مانگو، اللہ رب العزت بیماری میں شفا دے۔ میری ماں، تیری بات کوئی نہیں مانتا، تیرا رشتہ دار نہیں سنتا، تیرا بھائی نہیں سنتا، تو اپنے رب کو تو سنا کے دیکھ، تیری بات تیرا بیٹا نہیں سنتا، تیری بات تیرا شوہر نہیں سنتا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کم از کم ایک مرتبہ رمضان کی رات میں، رمضان کی تاریکی میں اپنے رب سے تو کہہ کے دیکھ، اور پھر دیکھ تیرا بیٹا تیرا فرما بردار بنتا ہے یا نہیں، اور تیرا شوہر جو تو چاہتی ہے اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں، پھر بتانا۔ یہ غلطی اور قصور یہ خود ہمارا ہی ہوتا ہے۔ بہرحال
یہ 3 عنوان پورے ہوئے، رمضان کی فضیلت، شب قدر کی فضیلت، اعتکاف کی فضیلت، اور جو بھی آپ کے ذہن میں مسائل آئے اعتکاف سے متعلق آپ معلوم کرنا چاہے، بیان سے بعد میں آپ پردے سے معلوم کر سکتی ہیں یا کسی سے معلوم کرا سکتی ہیں، یا اس کے علاوہ کبھی بھی اپنے بچوں کے ذریعے، بچیوں کے ذریعے آپ معلوم کرا سکتی ہیں۔ جتنے مسائل میرے ذہن میں تھے وہ میں نے بیان کر دیے ہیں، باقی آپ بعد میں معلوم کروا لیں۔ اور جن کے گھروں میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کسی کی بچی نہیں ہے، بچی اگر تھی تو شادی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی، اب کوئی بھی نہیں ہے گھر میں کام کرنے والا، تو میں ان سے کہوں گا کہ تم بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہو اور مفت کا ثواب حاصل کر سکتی ہو۔ جتنی دیر آپ کو کام میں لگے اتنی دیر آپ کام میں لگاؤ گھر کے اندر، اور پھر اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ تعالی آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اب یہ چوتھا عنوان صدقۃ الفطر کا آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کا بیان، یہ دونوں عنوان ایک جیسے ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ صدقۃ الفطر بھی مالداروں پہ واجب اور زکوٰۃ بھی مالداروں پر واجب ہے۔ جو فطرے ہیں وہ غریبوں پر واجب نہیں ہے، مالداروں پہ واجب ہے۔ غریب اگر نکال دے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ان پر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ مالدار کون ہے؟ مالدار شریعت کی روشنی میں وہ ہے جو صاحب نصاب ہو، وہ مالدار کہلاتے ہیں۔ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور صاحب نصاب مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں، مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے، دونوں کے دونوں الگ الگ صاحب نصاب ہو تو الگ الگ پر صدقۃ الفطر بھی واجب اور زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ صاحب نصاب 4 چیزوں سے بنا کرتے ہیں، 4 چیزوں سے۔ مسائل اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا۔ نمبر 1، جس کے پاس سونا ہو۔ نمبر 2، جس کے پاس چاندی ہو۔ نمبر 3، جس کے پاس نقدی مال ہو۔ نمبر 4، جس کے پاس مال تجارت ہو، تجارت کا مال ہو۔ 4 چیزوں سے صاحب نصاب بنا کرتا ہے۔ سونا، اگر 7.5 تولہ سونا ہو۔ چاندی، اگر 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اگر نقدی مال ہو، نقد روپیہ پیسہ ہو، اور اتنا روپیہ پیسہ ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، وہ بھی صاحب نصاب بن جاتی ہے۔ اور جس کے پاس کوئی تجارت کا مال ہے، تجارت کی چیزیں ہیں، تجارت کا موبائل ہے، یہ تجارت کی کوئی کتاب ہے، تجارت کی اور کوئی چیز ہے، پنکھا ہے، کولر ہے، فریج ہے یا واشنگ مشین ہے، کوئی سی بھی چیز اگر آپ نے اس نیت سے رکھ لی ہے کہ میں اس کو بیچ کر پیسہ حاصل کر لوں گی، نفع حاصل کر لوں گی، تو اور وہ اتنا پہنچ جائے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے اور زکوٰۃ بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ یہ مسائل ہے میری ماں بہنوں، نکال لو اپنی زکوٰۃ اور نکال لو اپنا صدقۃ الفطر رمضان مبارک کے مہینے میں ہی۔ کیوں؟ اگر رمضان مبارک کے مہینے میں اگر تم زکوٰۃ نکالو گی تو اللہ رب العزت 1 کے 70 اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔
قرضہ تم اپنا دے رہی ہو، زکوٰۃ تم اپنے مال کی نکال رہی ہو، اور اللہ رب العزت مفت میں تم کو ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو مسئلہ آپ نے سمجھا کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو بھی زکوٰۃ واجب، اگر 52.5 تولہ چاندی ہے تو بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا یا آدھا تولہ سونا اور تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا روپیہ پیسہ سب کو ملا کر کے دیکھو کہ 20-25 ہزار روپے کو پہنچتے یا نہیں، یعنی اتنے روپے جو 52.5 تولہ چاندی کو خرید لے، اتنے روپیہ پیسہ پہنچتا ہے یا نہیں؟ اگر پہنچ جائے تو بھی زکوٰۃ واجب، اور اگر آپ کے پاس فالتو اتنا مال رکھا ہوا ہے یا اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے جو صاحب نصاب کو پہنچ جائے، 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو بھی زکوٰۃ واجب، اور اگر آپ کے پاس نقد روپیہ پیسہ اتنا کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتی ہیں تو بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب اور فطرے بھی واجب۔ لیکن اتنا فرق ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے پورا سال گزرنا ضروری ہے، 355 دن گزرنے ضروری ہے، اور فطرے کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں، صرف اگر آج ہی اتنا روپیہ پیسہ آ جائے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو آج ہی آپ کے اوپر فطرے واجب ہو جائے گی، آپ کے اوپر اور آپ کی نابالغ اولاد کے اوپر، آپ کے ہی اوپر واجب ہوں گے، نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ کیا فرمایا؟ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم ذکر او انثی حر او عبد صغیر او کبیر۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا صدقۃ الفطر ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، عورت ہو یا مرد ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، نابالغ ہو یا بالغ ہو، ہر ایک کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر نکالو میری ماں بہنوں، اپنے بالوں کی زکوٰۃ نکالو میری ماں بہنوں۔ اگر تم نے اپنے بالوں کی زکوٰۃ نہ نکالی، صدقۃ الفطر نہ نکالا، تو خدا کی قسم کل قیامت کے دن قبروں کے اندر یہی آپ کا روپیہ پیسہ، یہی روپیہ پیسہ آگ کے اندر داغ دے کر کے تمہاری پیشانی پر لگایا جائے گا، پیٹھ پر لگایا جائے گا، تمہارے اس مال روپیہ کا گنجا سانپ بنا دیا جائے گا اور تم کو لپٹا دیا جائے گا، اور یہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتی تھی، میں تیرا وہی زیور ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتی تھی۔ میری ماں بہنوں تم یہ نہ سوچو اگر کان کے جھالے ہم نے کانوں میں پہن رکھی ہے، ناک کی لونگ ناک میں پہن رکھی ہے، اور اسی طریقے سے پاؤں میں جو توڑی ہوتی ہے، پائل ہوتی ہے، وہ پائل پہن رکھی ہے تو ان کی زکوٰۃ نہیں نکلتی، خدا کی قسم ان کی بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ ہر ایک چیز کی زکوٰۃ نکلنی ضروری ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی تو میری ماں بہنوں قبر کے اندر پچھتانا پڑے گا، قبر کے اندر خون کے آنسو بہانا پڑیں گے۔ صدقۃ
صدقۃ الفطر بھی نکالو، فطر بھی نکالو، اور غریبوں تک پہنچا دو، محتاجوں تک پہنچا دو، مسکینوں تک پہنچا دو۔ اللہ رب العزت نے غریبوں کا انتظام کیا ہے، محتاجوں کا انتظام کیا ہے، فقیروں کا انتظام کیا ہے۔ اور میری ماں بہنوں، خدا کی قسم، محلے میں، پڑوس میں دیکھو کتنے بچوں کے کپڑے بن گئے عید کے لیے، کتنے بچوں کے جوتے چپل آ گئے، اور کتنوں کے نئے نئے کپڑے آ چکے ہیں۔ کم از کم دھیان تو کر لیا کرو، دیکھ تو لیا کرو، ہمارے پڑوس میں دیکھو تو صحیح، ہمارے پڑوسن کے یہاں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، افطاری کس چیز کی کرتی ہے، سحری میں کیا کھاتی ہے، اپنے بچوں کے انہوں نے نئے کپڑے بنائے ہیں یا نہیں۔ کم از کم دیکھ لیا تو کرو، یہ ان کے کپڑے بنانے تمہارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ ان کے بچوں کے لیے نئے نئے جوتے چپل ان کو پہنوانا، ان کو دلوانا، یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مالدار بنایا، اللہ نے تمہیں مال دیا، اللہ نے تمہیں روپیہ دیا، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، اللہ نے تمہیں زیور والی بنایا، اللہ نے تمہیں دولت والی بنایا۔ اور تمہارے محلے میں، پڑوس میں ایک ایسا بھی بچہ ہے جس کی ماں آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، ایک بچہ ایسا بھی ہے جس کا باپ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اور خدا کی قسم ایک بچہ وہ اپنے گھر کی پیڑھی پر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جب تو اپنے بچوں کو نئے نئے کپڑے لے لے کر آ رہی ہو، نئے نئے جوتے چپل پہنا کر کے لا رہی ہو، اور وہ میرا بچہ، یتیم بچہ، غریب بچہ اپنے گھر کے باہر پیڑیوں پر کھڑا ہوا آنکھوں سے آنسو ٹپکا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ آج میری ماں بھی دنیا میں ہوتی تو میری ماں بھی مجھے اسی طریقے سے نئے نئے کپڑے پہنواتی، نئے نئے کپڑے لا کر مجھے دیتی۔ آج اگر میرا باپ دنیا کے اندر موجود ہوتا تو مجھے بھی نئے کپڑے پہننے کو ملتے۔ آج ہمارے گھر بھی اگر میری ماں ہوتی، میرا باپ ہوتا، تو ہمارے یہاں بھی بریانی بنتی، نان قورمہ بنتا، اچھے سے اچھا کھانے کو ملتا، افطاری میں بھی اچھے سے اچھا کھانے کو ملتا۔ اور خدا کی قسم، شرم کرو، حیا کرو میری ماں بہنوں، روزانہ گھر کے اندر بریانی بنتی ہے، کم از کم ایک پلیٹ بریانی کی تم اپنے پڑوس میں جو بیچارے غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کے یہاں پہنچا دیا کرو، تو کیا کمی آ جائے گی؟ آج دسیوں طرح کے ایٹم افطاری کے اندر آپ کے دسترخوان پر سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ ارے کم از کم ایک آدھ افطاری اپنے پڑوس میں اس بچے کے یہاں تو پہنچا دے کہ جو بچہ صرف کھجور پانی سے افطار کر رہا ہے، اور تیرے یہاں تو پھلکی بھی لے، کیلے بھی لے، انار بھی لے، سیب بھی لے، طرح طرح کی نعمتیں تیرے دسترخوان پر سجی ہوئی ہیں۔
اس غریب کی حالت تو معلوم کر لے بیچاری کی کہ جس کا شعور بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اور جب تیرے گھر کے اندر پکوان ہوتا ہے، تیرے گھر کے اندر بریانی کی دیگچی چڑھتی ہے، اس کی خوشبو جب تیری پڑوسن کو پہنچتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتی ہے۔ آج اگر میرے پاس روپیہ ہوتا، میرے پاس مال ہوتا، میرا شوہر دنیا کے اندر ہوتا، تو آج میرے یہاں بھی بریانی کی دیگچی چڑھتی ہوئی ہوتی۔ تیرے بریانی کی خوشبو محلے کے پڑوس میں جا رہی ہے، اور وہ بیچاری پیسے نہ ہونے کی وجہ سے گھٹ گھٹ کر اندر رو رہی ہے، اور شرم کے مارے تجھ سے سوال بھی نہیں کر سکتی۔ میری ماں بہنوں، آج سے ارادہ کر لو، آج سے پختہ ارادہ کر لو کہ ہم اپنے گھر سے جہاں طرح طرح کی نعمتیں افطاری میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو کم از کم ایک آدھ افطاری ہم اپنے پڑوس میں اپنے ان بچوں کے یہاں پہنچائیں گے جہاں جس کا وارث آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جس کا وارث آج موجود نہیں ہے، میری ماں بہنوں، اس امت کی مالدار عورتیں، مالدار خواتین، تم ہی ان کی وارث ہو، ان کے وارث ہو۔ محلے میں، پڑوس میں ہر ایک کا حق بنتا ہے، گھر گھر سروے کرے، معلوم کرے گھر جا جا کر کہ بھائی عید کے کپڑے بن گئے بچوں کے، جوتے چپل آ گئے، نہیں آئے تو اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے، صدقے کے پیسوں سے، فطروں کے پیسوں سے جا کر انہیں نئے کپڑے بنوا دو، شیر کا انتظام کرا دو، جوتے چپل دلوا دو، اور انہیں بتاؤ مت کہ ہم تمہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقے کے پیسے دے رہے ہیں، فطروں کے پیسے دے رہے ہیں، بغیر بتائے دو۔ کیوں؟ میری ماں بہنوں، حدیث یاد آ گئی بڑا رونگٹا کھڑے کر دینے والی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنے دربار عالیہ کے اندر تمہیں کھڑا کر کے یوں معلوم کرے گا، او میری بندی، مجھے تو یہ بتا، میں تیری زندگی میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پینے کے لیے نہ دیا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے نہ دیے، میں بیمار پڑا تھا، تو میری عیادت کے لیے نہ آیا تھا، تو تم کیا ہوگی وہاں؟ اے باری الہ، اے ہمارے پالنہارو، اے ہمارے معبود، تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ہر ایک چیز سے پاک، تو پھر تو کس طریقے سے بھوکا تھا؟ تو اللہ رب العزت اس کو یاد دلائیں گے، اور میری بندی، تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں تیری پڑوسن بھوکی تھی، کھانے کے لیے نہ تھا، اس کے بچے بھوکے تھے، پیاسے تھے، روزانہ افطاری بھی خدا کی قسم پانی سے ہوا کرتی تھی، اور تو نے ایک دن بھی اسے افطاری کے لیے کچھ نہ دیا، کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ اگر تو اسے کھلا دیتی تو مجھے کھلا دیتی، اگر تو اس کو پلا دیتی تو مجھے پلا دیتی۔ میرا فلاں بندہ، میرے یتیم بندے، ان کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہ تھے،
تو نے اپنے بچوں کے کپڑے تو بنا دیے تھے، اپنے بچوں کے لیے شیر کا انتظام تو کر دیا تھا، میرے ان یتیم بندوں کے لیے تم نے کھانے کے لیے انتظام نہ کیا، پینے کے لیے انتظام نہ کیا، کپڑوں کا انتظام نہ کیا۔ اگر تو نے کپڑوں کا انتظام کر دیتا تو میرے لیے انتظام کر دیتا۔ تیرے پڑوس میں میری فلاں بندی بیمار پڑی تھی، تو اس کی عیادت کے لیے نہ گئی، اگر تو اس کی عیادت کے لیے چلی جاتی تو میری عیادت کر لیتی۔ سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے غریبوں کا بنایا ہے، مسکینوں کا بنایا ہے، محتاجوں کا بنایا ہے۔ میری ماں و بہنوں، غریب کی ضرورت کو اللہ رب العزت اپنی ضرورت بتا رہے ہیں، اور غریب کی بیماری کو اپنی بیماری بتا رہے ہیں۔ تو میری ماں و بہنوں، میں تم سے یہ عرض کروں گا کہ عید کے آنے سے پہلے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، صدقۃ الفطر نکالو، اور غریب بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دو، ان کے پہنانے کے لیے کپڑوں کا انتظام فرما دو۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، کون فطروں کا مستحق ہے، وہاں پہنچا دو۔ اور کسی کو زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ جس غریب کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے لوگ زکوٰۃ دے دے کر وہ خود مالدار بن جائے غریب۔ تو اگر وہ غریب مالدار بن گیا تو پھر اس پر آپ کی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ غریب کو تلاش کرو، یتیم کو تلاش کرو، مسکینوں کو تلاش کرو۔ اور یہ ہمارا چوتھا عنوان صدقۃ الفطر۔ اب پانچواں عنوان سن لیجیے، اب بات کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے؟ زکوٰۃ ہوتی ہے فطرہ، جو اس سال 40 روپے کا ہے، 40 روپے کا فطرہ اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ضرور نکالے۔ اور صرف میں ان سے کہہ رہا ہوں جو مالدار ہیں، غریبوں پر نہیں۔ غریب کو نکالنے کا کوئی حق نہیں، کوئی واجب نہیں ان کے اوپر۔ اگر وہ نکال دے تو بہت بڑا ثواب ملے گا، لیکن ان کے اوپر واجب نہیں ہے جو مالدار نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کہتے ہیں مال کی جو گندگی ہوتی ہے، اور جو مال کی گندگی نکلتی ہے اس کو زکوٰۃ بولتے ہیں۔ یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی جس مال کے اوپر، تو وہ مال گندا ہو جاتا ہے، وہ مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کی زکوٰۃ نکلنی ضروری ہو جاتی ہے، ورنہ اگر اس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی تو اللہ کے حبیب کا فرمان ہے وہ مال چوری ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کب وہ مال ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، تو پھر اس مال پر اللہ کے فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ اللہ کی ذمہ داری میں وہ مال آ جاتا ہے۔ تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو میری ماں بہنوں، اور یہ مت سمجھو کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، روپیہ پیسہ کم ہو جائے گا، اور اس زکوٰۃ کو ٹیکس بھی مت سمجھو کہ یہ کوئی ٹیکس ہے ہمارے اوپر، سال کا ٹیکس دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے اس کو ٹیکس سمجھ لیا، تاوان سمجھ لیا، تو پھر
ایک سیکنڈ میں وہ ایمان سے نکل کر کافر ہو جائے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، اہم رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض، روزے فرض، حج فرض، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض۔ ایک صحابی نے اس کو ٹیکس بتا دیا، تاوان بتا دیا، تو خدا کی قسم اللہ کے نبی نے اس کے لیے ہلاکت کا پروانہ دے دیا، بربادی کا پروانہ دے دیا۔ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ایک صحابی کا، بڑا نادر اور بڑا مفلس، بڑا محتاج صحابی ہے، غریب صحابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ جاتا ہے اور آ کر یوں کہتا ہے، یا نبی اللہ، جب لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میں مالدار ہوتا تو میں بھی زکوٰۃ نکالتا، میں بھی خوب روپیہ پیسہ خیرات کرتا۔ یا نبی اللہ، میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے، میں بھی مالدار بن جاؤں، اللہ مجھے بھی اتنا دے دے، اتنا دے دے کہ میں بھی زکوٰۃ نکالا کروں گا، میں بھی خوب خیرات کیا کروں گا۔ میرے نبی نے یوں فرمایا، او ثعلبہ مان جا، مالداری اچھی بات نہیں ہے، مالداری اچھی چیز نہیں ہے، فقیری اچھی ہے، مالداری کے چکر میں نہیں پڑا کرتے۔ حضرت ثعلبہ نے ضد کی، ہٹ کی اور کہا، یا نبی اللہ، نانا، یا نبی اللہ، میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے ضرور دعا فرما دیجئے، آپ کی دعا اللہ قبول فرما لیں گے، مجھے مالدار بنا دیں گے، مجھے صاحب نصاب بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر ثعلبہ کے لیے دعا کی ہے اور ثعلبہ کے لیے یوں کہا، اے میرے مولا، یہ مالدار بننا چاہتا ہے، یہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ امیر بننا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور ثعلبہ کی یہاں بکری تھی، بکری سے 2 بکری ہوئی، 2 سے 4 ہوئی۔ خدا کی قسم 1 سال کے اندر اللہ رب العزت نے بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ عطا فرما دیا، اتنا بڑا ریوڑ عطا فرما دیا کہ مدینے کے اندر 1 میل کے اندر اس کی بکریوں کا ریوڑ بیٹھا کرتا تھا۔ اتنا مالدار بنا دیا، 1 سال کے اندر اتنا مالدار بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قاصدوں کو، مالوں کو حکم فرمایا، اور میرے قاصدوں، ثعلبہ کے پاس بھی جانا اور اس سے بھی زکوٰۃ وصول کر کے آنا۔ لہذا مال اور قاصد لوگوں، زکوٰۃ وصول کرنے والے حضرات، صحابہ اکرام ثعلبہ کے پاس بھی جاتے ہیں اور ثعلبہ سے یوں کہتے ہیں، ثعلبہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مال نے ثعلبہ کا دماغ خراب کر دیا، دماغ خراب ہو گیا، اور ثعلبہ نے کہا، او اچھا جی، آ گئے مجھ سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے، آ گئے مجھ سے تاوان وصول کرنے کے لیے۔
صحابی نے زکوٰۃ کو ٹیکس بتا دیا، تاوان بتا دیا۔ او خدا کی قسم، صحابی نے یہاں پر زکوٰۃ کو ٹیکس بولا، تاوان بولا، اور یوں کہا صحابہ اکرام سے، زکوٰۃ وصول کرنے والے حضرات سے کہ جاؤ جاؤ کام کرو اپنا، تمہیں ایک میں دکھا ہوں زکوٰۃ دینے کے لیے، اور کوئی تمہیں دکھائی نہیں، سب سے پہلے میں ہی نظر آیا تمہیں، جاؤ جاؤ کام کرو اپنا، آگے جاؤ، میں حساب لگاؤں گا اور حساب جوڑوں گا، بعد میں میرے پاس آنا۔ اور جس طریقے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہم کہہ دیتے ہیں، اگر کوئی دروازے کے اوپر کوئی غریب فقیر مسکین محتاج آ جائے، یا کوئی مدرسے والے سفیر حضرات آ جائے، علماء حضرات آ جائے، تو ہم دھتکار دیتے ہیں، اجی اتنی جلدی آ گئے، ابھی تو زکوٰۃ کا حساب بھی نہیں لگایا اور تمہیں اتنی جلدی آنے کو کہہ دیا تھا، جاؤ جاؤ کام کرو، ابھی تو ہم نے زیور کا بھی حساب نہیں لگایا، زیور کا حساب لگائیں گے اور بعد میں آنا، اب بعد میں اگر گئے تو پھر کہو بہت دیر کر دی بھائی، ہم نے پوری زکوٰۃ نکال دی، اب آئی اتنی دیر سے۔ یہ ہمارے جوابات ہوا کرتے ہیں خدا کی قسم۔ اور مدرسے کے سفیر، مدرسے کے علماء حضرات اتنے دور دور سے چل کر تمہاری خدمت میں تمہارے دروازوں کی دستک دیتے ہیں اور تم سے تمہارے مال کی زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حق تو یہ بننا تھا کہ تم خود جا کر اپنی زکوٰۃ دے کر آتے، لیکن الٹے بیچارے وہ تمہارے گھروں کے دروازے پر آتے ہیں، روزہ رکھ کر، بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں وہ چل کر تمہارے دروازوں پر آئے ہیں، تو تم کہہ رہے ہو کہ جاؤ جاؤ کام کرو اپنا، آگے دماغ خراب کرنے کے لیے، ابھی ہم نے حساب بھی نہیں لگایا اور تم چلتی ہے زکوٰۃ لینے کے لیے۔ یہ ہمارے جواب ہوا کرتے ہیں۔ تو صحابی نے ٹیکس بتلایا، تاوان بتلایا، تو خدا کی قسم آسمان سے جبریل آ گئے اور قرآن کریم کی آیت لے کر کے آ گئے، اللہ کے حبیب پر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی۔ اس جواب پر میری ماں بہنوں سن لو، اپنے کانوں کے غفلت کے پردے ہٹا دو اور دھیان سے سنو۔ ایک جواب پر قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اور کیا فرمایا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم لنصدقن ولنکونن من الصالحین۔ اللہ نے یوں فرمایا، اور میرے محبوب جو مجھ سے وعدہ کر رہے تھے کہ اگر ہمیں مالدار بنا دیا اللہ نے تو ہم زکوٰۃ بھی دیا کریں گے، خیرات بھی دیا کریں گے۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ اور جب میں نے ان کو دے دیا، ان کو مالدار بنا دیا، تو پھر انہوں نے بخل کر دیا، انہوں نے بخل کر دیا، روگردانی کر لی، منہ پھیر لیا۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت یوں کہا، اور سال با
تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا، سال بعد تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مال نے تیرا دماغ خراب کر دیا، دولت نے تیرا دماغ خراب کر دیا، اب تو برباد ہو گیا۔ صحابہ اکرام کی کانوں میں جب نبی پاک کی آواز پڑتی ہے، صحابہ اکرام نے بھاگ لگائی ہے، دوڑ لگائی ہے۔ کیوں؟ ایک دوسرے کی محبت صحابہ اکرام کو ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے سالبہ کو یوں کہا کہ سالبہ تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا، جب یہ لفظ کانوں میں پڑا، صحابہ اکرام دوڑ کر کے گئے ہیں، بھاگ کر کے گئے ہیں، اور سالبہ سے یوں کہا، او سالبہ تو نے کیا غضب کر دیا، تو نے کیا گناہ کر دیا، تو نے کیا غلطی کر دی، تو نے کیا کوتاہی کر دی؟ ہم خود اپنے کانوں سے تیری بربادی کا لفظ نبی کی زبان سے سن کر کے آئے ہیں کہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اور سال بعد تم مارا گیا، تو بیکار ہو گیا، تیرے مال نے تیرا دماغ خراب کر دیا۔ جب یہ بات سنی یہ سالبہ نے اپنے کانوں سے زور سے سر پٹکا ہے اور سر پر ہاتھ مارا ہے اور سوچنے لگا، ہاں میرے دوستوں اور میرے یاروں، میں نے اللہ کے ایک فریضے کو ٹیکس بتلا دیا تھا، میں نے اللہ کے ایک فریضے کو تاوان بتلا دیا تھا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، مال نے میرا دماغ خراب کر دیا، مال نے مجھے برباد کر دیا، ہائے ہائے اب میں کیا کروں؟ اور نبی کی زبان سے جو لفظ نکل گئے وہ تو برحق ہے، سچے ہیں، اب تمہیں مارا گیا، اب میں کیا کروں؟ تمام کی تمام بکریاں لے کر میرے نبی کی خدمت میں جاتا ہے اور مایوس ہو کر نبی کی خدمت میں آ کر یوں کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں غریب تھا تو اچھا تھا، میں فقیر تھا تو اچھا تھا، مال نے میرا دماغ خراب کر کے ڈال دیا، اب میں کیا کروں؟ یہ ساری کی ساری دولت، یہ ساری کی ساری بکریاں اللہ کے لیے ہے، آپ کے حوالے کرتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو میرے نبی نے یوں کہا، میرے نبی نے یوں فرمایا، او سالبہ، یہ لفظ سن کر نبی کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، غصے میں چہرہ سرخ ہو گیا اور یوں کہا، سالبہ اب تو بس بات دور چلی گئی، اب تو میرے رب نے تیری بکری کا ایک بچہ بھی لینے کے لیے منع کر دیا ہے۔ میری ماں بہنوں، سن لیا آپ نے دھیان سے یہ واقعہ؟ زکوٰۃ کو ٹیکس بتلایا، تاوان بتلایا، مال نے اس کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، اور یہی صحابی نبی دنیا سے چلے گئے لیکن یہ پھر بھی مارا مارا پھرتا ہے۔ ابو بکر کا زمانہ آتا ہے، ابو بکر سے بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر یہ میری بکریاں لے لو، یہ میری بکریاں لے لو۔ تو ابو بکر کہتے ہیں جب میرے نبی نے تیری بکری کا ایک بچہ نہ لیا تو ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ جو تجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا، عمر فاروق سے بھی یہی کہا کہ لے لو میری بکری، اللہ کے لیے لے لو۔ عمر فاروق نے بھی یہ جواب دے دیا، جب نبی نے نہ لی بکری کا ایک بچہ نہ لیا، ابو بکر نے نہ لیا، تو عمر کی کیا مجال ہے
کہ تیری بکری کا ایک بچہ بھی دے۔ تو میری ماں بہنوں، خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تم اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالو، اللہ کے لیے دو۔ اگر تم زکوٰۃ نکالو گی، مال کی صفائی ہوگی، ستھرائی ہوگی، اور اللہ رب العزت تم کو ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دینے سے پہلے تمہارے دل کے اندر بخل آ گیا اور تم نے اس کو ٹیکس سمجھ لیا، تاوان سمجھ لیا، اور اللہ رب العزت نے اگر تمہارا مال لینے سے، زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا تو میری ماں بہنوں پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے میں تم سے عرض کروں گا، تم خوب اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو، اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کل بڑا پچھتانا ہوگا، قبروں کے اندر رونا ہوگا، آنکھوں سے خون کے آنسو بہاؤ گی۔ تو میری ماں بہنوں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ کون کون ایسے ہیں کہ جو غریبوں کو دیوے، غریب ہے، مسکین ہے، ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچا دو۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا، سب سے پہلا مقام مدارس دینیہ ہے۔ مدارس دینیہ کے اندر آپ اپنی زکوٰۃ کو پہنچاؤ، اپنے روپیہ پیسوں کو پہنچاؤ۔ تمہارے روپیہ پیسے کے ذریعوں سے مدارس کے اندر جتنے بھی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، قرآن طالب علم بیٹھ کر مدرسے کے اندر پڑھے گا، نامہ اعمال میں آپ کے ثواب لکھا جائے۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر مدارس کے اندر تم زکوٰۃ دو گی، اپنا روپیہ پیسہ دو گی، تو اللہ رب العزت تمہیں 2 گنا ثواب عطا فرمائے۔ فقیر مسکین کو روپیہ پیسہ دیا تو آپ کو سنگل ثواب ملے گا، لیکن مدارس دینیہ کے اندر اگر آپ نے زکوٰۃ دی تو آپ کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب اور دوسرا دین کو پھیلانے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ جب مدارس کے اندر بچے دین سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، تو وہاں سے عالم بن کر دوسری جگہ پر وہ دین پھیلائیں گے۔ تو میری ماں بہنوں، یہ آپ کا روپیہ دیا ہوا پیسہ یہ ذریعہ بنے گا دین کے پھیلانے کا، تو اس لیے اس کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، یہ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور ہمارے دور دور کے مدارس والے، مدرسے والے آپ کے چوکٹوں پر آتے ہیں، آپ کے دروازوں پر آتے ہیں، تو آپ کسی کو بھی مایوس مت بھیجنا، ضرور ان کی رسید بنوانا اور ان کو روپیہ پیسہ ضرور دینا، تاکہ تمہارا یہ روپیہ پیسہ دین کے پھیلانے کا ذریعہ